سب سے پہلے تمام میڈیا کے دوستوں کا میں شکر گزار ہوں، اور آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ 5 دسمبر کو میری ڈی جی کے ڈی اے کی حیثیت سے پوسٹنگ ہوئی تھی۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میرے اسٹاف کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے میرے 90 دن جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو ہم نے ٹارگٹ فکس کیے تھے، تو اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے کراچی کی عوام کو بھی اور اپنے ملازمین کو بھی یہ آگاہ کیا جائے کہ اس 90 دن میں ادارے میں کیا کیا اچیومنٹ ہوئی ہیں اور کیا کیا ادارے کے اندر بہتری جو ہے وہ آئی ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ دوستوں سے بھی میں چاہوں گا کہ جو آپ میرے ادارے کے لیے اس 90 دن میں ہماری کارکردگی کے لیے جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے وہ مطمئن کروں۔ بہت شکریہ۔ اچھا رویل بھائی، یہ بتا دیں 3 مہینے کے دوران آپ نے کیا ایسے کام کیے جس سے کے کو یا عام آدمی کو فوائد پہنچے؟ دیکھیں، سب سے جو بڑا کام تھا، کیونکہ پچھلے سال جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشن میں 35% اضافہ کیا۔ اب یہ جو 35% اضافہ ہے، یہ ایک مہینے کا بنتا ہے تقریباً 8 کروڑ روپے۔ تو ملازمین میں لادی بد خوشی کی لہر دوڑتی ہے، لیکن جب یہ اضافہ ہوتا ہے تو کے ڈی اے پہ یوں سمجھ لیں کہ 8 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا۔ اب ہمارے پاس جو گرانٹ آ رہی تھی وہ آ رہی تھی 28 کروڑ روپے، اور 15 کروڑ روپے جو ہے وہ ہماری اپنی کے ڈی کی ریکوری، یعنی کہ 43 کروڑ، جبکہ ہماری تنخواہ اور پینشن پوری کے ڈی کی اس وقت 48 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر تنخواہوں کے علاوہ میں نے جیسے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ہمارا 1 کروڑ روپے مہینے کا بجلی کا بل ہے، پھر پیٹرول کا بل ہے، پھر 1 کروڑ روپے مہینے کا تقریباً میڈیکل اور لیبارٹریز جو ہیں جو ملازمین کی سہولت کے لیے وہ بل ہے، پھر 50 لاکھ روپے لائنزیریا کا بل ہے، اور مینٹیننس چارجز ہیں، بہت سارے ہیں، تقریباً 5 کروڑ روپے اس کے علاوہ اضافی خرچہ ہے۔ تو ہمارا خرچہ جو ہے وہ مہینے کا تقریباً 53 کروڑ روپے۔ تو جب میں نے ڈی جی کے ڈی کی حیثیت سے چارج لیا تو ہمیں تقریباً 10 کروڑ روپے کا یہ شارٹ فال تھا۔ تو ہم نے ایک سمری موو کی، جس میں گورنمنٹ آف سندھ سے ہم نے جو ہے وہ درخواست کی کہ ہماری ماہانہ گرانٹ کو جو ہے وہ 28 کروڑ روپے سے بڑھا کے 50 کروڑ روپے کی جائے، جس میں سی ایم صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اور میں خصوصی طور پہ مرتضیٰ وہاب صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کیونکہ وہ اس کمیٹی میں تھے۔ تو انہوں نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی، اور 40 کروڑ روپے جو ہماری گرانٹ ہے انہوں نے 28 کروڑ سے بڑھا کے 40 کروڑ کر دی۔ تو 15 کروڑ روپے ہماری اپنی ریکوری ہے، اور اب الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ اپنے جو ماہانہ اخراجات ہیں تنخواہ اور پینشن کے ساتھ ساتھ اس کو میٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تو سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ ہماری وہ یہ رہی ہے۔ اور دوسرا، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ستمبر 2020 کے بعد سے ہمارے جتنے لوگ ریٹائر ہوئے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی فیملیز کو ہم واجبات نہیں دے پا رہے، اور یہ اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً 3 ارب کے قریب بنتا ہے، اور یہ ہیوج اماؤنٹ ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ ہم تنخواہوں کو ہی میٹ کرنا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے 3 ارب جمع کرنا ایک مشکل ٹاسک تھا۔ تو بہرحال ہم نے اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ سمری موو کی، اور الحمدللہ جو نگراں کیبنٹ تھی اس نے اس سمری کو اپروو کیا ہے، اور اب اس کو دوبارہ ایک دفعہ یہ جو ہے فائنینشیل اپروول کے لیے جو ہے دوبارہ سی ایم صاحب کے پاس اور کیبنٹ کے پاس جائے گی۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ عید سے پہلے حل ہو جائے، کیونکہ یہ 900 کے قریب فیملیز ہیں۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچیومنٹ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کم از کم بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا ایک ٹریفک سگنل کا مسئلہ تھا۔ جب میں نے ڈی جی کی حیثیت سے چارج لیا تو پہلی دفعہ میرے سامنے ٹریفک سگنل کی مینٹیننس کا بل آیا، اور میں نے اسٹاف سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو اسٹاف نے مجھے بریف کیا کہ سر کراچی کے 100 سے زائد ٹریفک سگنل ہیں جو ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار ہمارے پاس تو تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا سر یہی سچویشن ہے۔ تو پھر ہم نے بلال وسیم گورنمنٹ سے جو ہے ریکویسٹ کی، اور الحمدللہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہوئی، اور ہم نے پورے سال کی جو پیمنٹ ہے ٹریفک سگنل کی 5 کروڑ روپے کی گرانٹ، وہ بھی کے ڈی اے کے اکاؤنٹ میں سی ایم صاحب کی منظوری سے آ گئی ہے۔ تو یہ اچیومنٹ ہے۔ پھر ہمارے یہاں میڈیکل جو تھا وہ بند تھا، اور ملازمین پریشان تھے، اور چونکہ میرا تعلق اس ادارے سے ہے تو مجھے راستے میں مختلف جگہوں پہ لوگ روک کے کہتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے آنے کے بعد نہ صرف حاضر سروس ملازمین کا بلکہ جو ہمارے
4,000 پینشنرز ہیں اور 2,200 کے قریب حاضر سروس. ان تمام کی فیملیز کا میڈیکل پینل ہم نے کھول دیا. اس کے علاوہ داؤ میڈیکل کی جو کراچی میں 30 لیبارٹریز ہیں وہ لیبارٹریز بھی ہم نے اپنے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین دونوں کے لیے کھول دی ہیں. اور ایک کام ہم نے اور یہ کیا ہے کہ 30 جون جو آنے والا 30 جون ہے 2024 اس وقت تک کا میڈیکل کا جو بل ہے وہ ایڈوانس میں پیسے ہم نے سیو کر دیے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اچیومنٹ ہے. باقی آپ جیسے سے مجھے پوچھیں گے. ریکوری کے حوالے سے بتائیں کہ 3 مہینے میں ریکوری کیا رہی تھی؟ دیکھیں 3 مہینے میں نے کہا ایوریج ریکوری کوئی ایسا نہیں ہے کوئی فکس اماؤنٹ ہو. اب جیسے مثال طور پر رمضان کا مہینہ ہے تو لوگ طالب عبادت کی طرف رجحان ہوتا ہے تو ریکوری کم ہو جاتی ہے, کسی مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ایوریج ریکوری ہماری 15 کروڑ روپے جو ہے اس کو ہم میٹ کر رہے ہیں. کسی مہینے 18 کروڑ ہو جاتی ہے, کسی مہینے 12 کروڑ ہو جاتی ہے, لیکن ایوریج جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے 15 کروڑ کی وہ ہم میٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا ناوید بھائی یہ بتائیے گا کہ 35 سال سے ادارے ترقیات کوئی اسکیم لے کے نہیں آئی. جی جی آپ کی تعیناتی کے بعد 35 سال بعد اسکیم آئی ہے, اسکیم 46 ہے, اور جو دیگر اسکیمیں تھی وہ بھی کام جو اس میں سست روی کا شکار تھا. اب جو آپ اسکیم لے کے آئے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح نقطہ اٹھایا کیونکہ کے ڈی اے تقریباً 45 اسکیمیں ہیں جو اس وقت تک لا چکا ہے, اور ہم جو ہے وہ اسکیم لانچ کرتے ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, اور مینٹیننس ایجنسی جو ہے وہ کے ایم سی ہے. ہمارا کام اسکیم ڈیولپ کرنے کے بعد اس کو کے ایم سی کے ہینڈ اوور کرنا ہے. اور پچھلے 30 سال سے بلکہ 35 سال ہو گئے کے ڈی اے اپنی اسکیم کوئی نہیں لایا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو آخری اسکیم تھی وہ سجانی ٹاؤن ہے, اور آج بھی سجانی ٹاؤن سے جو ہماری ریکوری ہو رہی ہے اس کا پھل جو ہے وہ کے ڈی اے کو مل رہا ہے. دیٹ مینس کہ اگر کے ڈی اے کوئی بھی اسکیم لاتا ہے تو اگلے 30-35 سال کے لیے کے ڈی اے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے ایک سمری موو کی تھی جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے ہوتی ہوئی, منسٹر صاحب سے ہوتی ہوئی, اور ممبر ایل یو سے ہوتی ہوئی سیکٹری ایل یو تک وہ پہنچ گئی ہے. اور چونکہ اب یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے گورنمنٹ کا, جیسی گورنمنٹ پراپر فاؤنڈ ہوتی ہے, کیبنٹ آتی ہے, تو ہم اس سمری کو جو ہے کیبنٹ سے پاس کرائیں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ سجانی ٹاؤن کی جو ہماری اسکیم تھی وہ 7,000 ایکڑ پہ تھی, اور یہ جو نئی اسکیم آ رہی ہے یہ تقریباً 14,000 ایکڑ پہ. اور جو ہم نے اس کی ابتدائی پلاننگ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم اس میں 120 گز, 240 گز اور 400 گز, تاکہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور یہ سجانی ٹاؤن کے مقابلے میں دگنے رقبے پہ یہ مشتمل ہو گئی. اور ہم نے یہ بھی ڈائریکٹر پلاننگ کو ہدایت دی ہے کہ اس میں ایمینٹیز جو ہے کوشش کی جائیں کہ زیادہ سے زیادہ رکھی جائیں, جیسے پارکس ہے, پلے گراؤنڈ ہے, اور ماسک ہے, مختلف جو بھی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سجانی ٹاؤن کے مقابلے میں اور مزید پلاننگ کو بہتر بنایا جائے. اچھا جو شہریوں کے پلاٹوں پہ قبضہ ہوا ہے, دیگر مسائل ہیں, تو کیا آلٹرنیٹ پلاٹ ان کو؟ جی بالکل, یہ بھی اچھا ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 5,500 کورٹ کیسز چل رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے ڈی اے کا جو باؤنڈری ہے وہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ ایریا جو آلریڈی ڈیولپ ایریا ہیں وہ ہے, اور شہر کی سراؤنڈنگ میں جو زمینیں ہیں یا شہر سے باہر جو زمینیں ہیں وہ ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے یا ریونیو کے پاس ہے. تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم 5,500 لوگوں کو آلٹرنیٹ پلاٹ دے سکیں. تو ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ اگر یہ زمین ہمیں ملتی ہے تو کیونکہ 14,000 ایکڑ ہے تو ہم اس میں 30-40 کے قریب سیکٹرز ہوں گے, تو ہم کم از کم 2 سیکٹر ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کو آلٹرنیٹ کے لیے جو ہے مختص کر دیں گے کہ تاکہ لوگوں کو مسئلہ ریزالو ہو, اور کے ڈی اے کے اوپر بھی جو کورٹ کیسز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ کمی ہے. اچھا نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نیلامی کرنے جا رہی ہے کے ڈی اے 7 اور 8 مارچ کو کمرشل پلاٹس کی. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آکشن ہوئے ہیں, لیکن وہ آکشن اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے. وہ ہوئے اس کے بعد کس طریقے کی بے ضابطگیاں سامنے آئیں, میڈیا پہ بھی چیزیں آئیں. تو اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پورے پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے کیا اقدامات کے لیے کریں؟ جی دیکھیں آکشن کے لیے ویسے بھی میں آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ پچھلے 2-3 سال سے جو آکشن ہو رہا ہے اس میں ہائی کورٹ کا بھی ایک نمائندہ ہوتا ہے, اور ہمارا جو آکشن کا اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے کے ڈی اے کے پاس نہیں ہے. یہ میں آپ کی نالج میں اضافہ کروں کہ یہ جو آکشن کا اکاؤنٹ ہے یہ ہائی کورٹ کے پاس ہے, اور جو بھی پیسے اس میں آکشن کی مد میں آتے ہیں وہ کے ڈی اے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. وہ ہائی کورٹ کا ناظر ہی ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے, اور یہ پیسے صرف ہمارے جو ریٹائر ملازمین ہیں یا جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی واجبات کی ادائیگی کے لیے. اب مثال کے طور پر پچھلے سال جو آکشن ہوئے تھے 80 کروڑ روپے کا, اس میں سے 55 سے 60 کروڑ روپے آ چکے ہیں.
اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ ستمبر 2020 تک جو ریٹائر ہوئے ان کو ادائیگی ہوئی، تو ان کو اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ادائیگی ہوئی، آکشن سے جو پیسے آ رہے ہیں۔ باقی ٹرانسپیرنٹ کا یہ ہے کہ ایک آر بی ایس کمپنی ہے جو ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی ہے، وہ ان پلاٹوں کی ویلیو فکس کرتی، کہ یہ خود اس کی ویلیو فکس نہیں کرتا ہے۔ اور ہم آکشن سے پہلے کہ جہاں میڈیا کے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، وہاں ہم نیب کو بھی ایک لیٹر لکھتے ہیں، ہم اینٹی کرپشن کو بھی ایک لیٹر لکھتے ہیں، اور بھی جو ادارے ہیں ان کو لیٹر لکھتے ہیں کہ وہ ایز اے مبصر یا ایز اے آبزرور جو ہے وہ آئیں اور اس کی مانیٹرنگ کریں، اور اس کی پراپر ایک ویڈیو بھی جو ہے ریکارڈ ہوتی ہے تاکہ سب کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ ہو۔ اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے، لازمی بات ہے، بڈ آنے کے بعد ایک آکشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس ریٹس کو اپروو کرتی ہے، دین پھر یہ گورننگ باڈی میں جاتا ہے، اور گورننگ باڈی کی بھی فارمیشن آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ وزیر بلدیات ہوتے ہیں، کمشنر کراچی ہوتے ہیں، میئر کراچی ہوتے ہیں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، پورا بورڈ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ اپروو ہوتا ہے۔ تو کوشش پوری ہے، اور میں نے ہدایت دی ہے اپنے سب آرڈینرس کو کہ تمام جو رولز ریگولیشن ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے سب سے زیادہ آپ نے کر دیا تھا، جی دوبارہ کیا کریں؟ کمپیوٹرائزیشن کیا تھا آپ نے KDA میں، سب سے زیادہ جو آپ کا فارورڈنگ کا شعبہ ہے اس سے شہری متاثر ہے کہ وہاں پر بلڈنگ کنٹرول کا نقشہ کے لیے کوئی اپلائی کرتا ہے شہری یا فارورڈنگ میں، تو فارورڈنگ میں مہینوں لگ جاتے ہیں، اور شہری جو ہے وہ مطلب چکر لگاتے رہتے ہیں 500 سیکنڈ تک۔ جی جی فارورڈنگ کا جو معاملہ ہے یہ کب بند ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ چیز جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ فارورڈنگ میں نہیں ہے، یہ موٹیشن اور ٹرانسفر میں بھی اس قسم کی شکایتیں ہیں نا، اور ہم نے 4 سال پہلے ریکوری میں کمپیوٹرائز سسٹم جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا۔ بیچ میں کچھ ایشو آئی، پھر میں نے کہا کہ پچھلے 1 مہینے سے حکومتی جو فیصلے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، ہم نے لینڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی کمپیوٹرائز سسٹم اور ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ انسٹال کر دیا ہے، اب صرف اس کی اوپننگ کرانی ہے۔ جیسے ہی وزیر بلدیات کا اناؤنس ہوگا تو ہم یہ سسٹم لینڈ میں بھی لانچ کر دیں گے، اور اس سسٹم کا فائدہ ہی یہ ہے کیونکہ ابھی تو کوئی بھی افسر کا کوئی فائل الماری میں رکھا ہوا ہو تو ڈی جی ہو یا کوئی بھی ڈائریکٹر ہو، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کتنے دن سے فائل رکی ہے، لیکن جب یہ سسٹم انسٹال ہو جائے گا تو نہ صرف ڈی جی کی اسکرین پہ بلکہ ڈائریکٹر لینڈ کی اسکرین پہ بھی پورا شیڈول آ رہا ہو، کس افسر نے کون سی فائل جو ہے وہ کس دن ریسیو کی ہے، کتنے بجے کی ہے، اور پھر یہ ڈائریکٹر لینڈ کا کام ہے کہ اس کو فالو اپ رکھے، جب وہ اپنی اسکرین پہ دیکھے کہ کوئی فائل 1 ہفتے سے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے یا 15 دن سے شو ہو رہی ہے تو وہ اس افسر کو بلا کے پوچھے۔ اور اسی طرح جو سائل آتے ہیں ان کو بھی آسانی رہے گی کہ بجائے اس کے کہ وہ مارے پھریں، تو وہ 1 منٹ میں کمپیوٹر اپنی اسکرین پہ افسر جو ہے اپنی اسکرین پہ دیکھ کے بتا دے گا کہ اس کی فائل اس وقت کس اسٹیج پہ ہے۔ سر جی یہ بتا دیجیے گا کہ 100 زائد ترقیاتی اسکیموں پر آپ نے کام تیز کیا ہے، وہ کون سی ایسی اسکیم ہے جس پہ کام تکمیل کے آخری مراحل پہ یا تکمیل ہو گئی؟ اور دوسرا یہ کہ جو مینا بازار انڈر بائی پاس ہے کریم آباد والا، اس سے تو لوگ بیدار ہیں، اور رمضان بھی سر پہ آ گئے، وہاں کاروبار بھی سب تباہ ہے، کام ہی رکھتے سے رکا ہوا ہے، ایک مشین آپ کی کھڑی رہتی ہے، تو اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں۔ دیکھیں اے ڈی پی اسکیم جو ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں رہا گورنمنٹ میں نئی اسکیم پہ پابندی تھی، یہ زیادہ تر آن گوئنگ اسکیم ہے، جس میں ہم نے سی ایم صاحب سے درخواست کی تھی کہ اس کی کام کی اسپیڈ کو تیز کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فنڈس جو ہے وہ جاری کریں، تو جس طرح ہم توقع کر رہے تھے اس طرح تو فنڈ جاری نہیں ہوئے۔ اور یہ جو آپ نے انڈر پاس کی نشاندہی کی، بالکل یہ بات صحیح ہے، جب سی ایم صاحب نے اس کو سنگ بنیاد رکھا تھا تو وہاں بھی ہم نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ اس کی جو تکمیل کی مدت ہے وہ 2 سال ہے، مگر KDA جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر فنڈس بر وقت ریلیز ہوں تو ہم اس کو 1 سال میں بھی، بلکہ ہم نے یہ کہا تھا ہم 11 مہینے میں اس کو مکمل کر لیں، مگر فنڈز اس طرح ریلیز نہیں ہوئے۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، اگر فنڈ ریلیز ہوں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہ 11 مہینے میں بھی مکمل کر لیں گے، جبکہ اس کی مدت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ باقی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہم نے 1 مہینے پہلے انوگریشن کی تھی، یہ جنا ایونیو سے جو سعدی گارڈن کی طرف روڈ آ رہا ہے، پھر اس کے علاوہ راکسی منہاج روٹ کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی KDA کر رہا ہے، تو بہت ساری اسکیمیں ہیں، لیکن چونکہ نئی اسکیم نہیں لا سکتے تو کوشش کی کہ جو پرانی آن گوئنگ اسکیم ہے اس پہ کام کو تیز کریں۔ نہیں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ 2017 میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، KDA نے رپورٹ جمع کرائی کہ 35,000 افائق پلاٹوں پر جو ہے وہ قبضہ ہے، 1 ماہ آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ KDA بھول گئی جیسے کوئی پلاٹ نہیں۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ ہم نئی اسکیم میں آلٹرنیٹ دیں گے، تو کیا KDA اپنی ناکامی کو تسلیم کرتی ہے کہ جو قبضہ مافیا اس سے KDA نہیں لڑ سکتی؟ چاہے مشینری و فورسز بھی آپ کو دیے گئے، سب دیا گیا، لیکن آپریشن آپ کو بندے لوگوں کے نہ پلاٹ خالی کراتے ہیں آپ لوگ، نہ قبضہ مافیا کے خلاف کوئی مقدمات درج ہوئے، نہ کسی قسم کا ایکشن دیکھنے میں آیا۔ دیکھیں آپ نے 2017 کی سپریم کورٹ کی بات کی، وہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ قبضے کا کیس سے زیادہ میس یوز آف لینڈ کا کیس تھا،
اور وہ جو آپ نے امیٹی پلاٹوں کی نشاندہی کی ہے وہ قبضے نہیں تھے، یعنی کہ 90% جو پلاٹ ہیں یا 90% پلاٹ جو ہے وہ الاٹڈ پلاٹ ہیں، وہ قبضے کے پلاٹ نہیں، مس یوز ہو رہے تھے. اب پتہ نہیں نام لینا مناسب ہے یا نہیں، مثال کے طور پہ سافقین ہے نیپا چورنگی پہ، تو وہ کوئی قبضہ کوئی تھا، وہ تو الاٹڈ پلاٹ ہے. یا علی گڑھ یونیورسٹی میں اگر شادی ہال چل رہے ہیں یا کسٹم کلب میں شادی ہال چل رہے ہیں یا واٹر پمپ پہ جو ہے پی ایم اے پاکستان میڈیکیشن کے جتنے بھی مطلب امیٹی پلاٹ کراچی میں ہیں وہ مس یوز ہو رہے تھے. ہم نے الحمدللہ 100% مس یوز جو ہے وہ امیٹی پلاٹ کا جو ہے وہ ختم کرایا. اکا دکا اگر کہیں رہ گیا ہوا تو آپ نشاندہی کریں، ہم اس پہ کارروائی جو ہے وہ کریں گے. اچھا نوید بھائی یہ بتائیں کہ پریویس 3 منتھس آپ تمام چیزیں بتا رہے ہیں، تو کوئی ایسا کام جس کو آپ کو کرنے میں ابھی آپ چاہتے ہو کہ یار یہ اس 3 ماہ میں ہو جاتا تو بڑا ہی اچھا ہو جاتا، اور کوئی ایسی چیز جو آپ کرتے ہوئے آپ نے کہا ہو کہ یار یہ نہیں ہو تو بہتر ہے، جس کی نشاندہی؟ دیکھیں ایک تو میں نے یہ 3 ارب کا کہا نا، کیونکہ اب مجھے 90 دن ملے، اس سے پہلے جو تھے وہ سانگھی صاحب تھے. ہاں مجھے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر مجھے 3 مہینے اور ملتے نگراں گورنمنٹ کے تو یہ 3 ارب کا کام جو ہے وہ اینڈ تک پہنچ. یہ ضرور ہے کہ پہلا اسٹیپ طے ہو گیا، لیکن میں خود بھی مزاجاً اس قسم کا ہوں، جب تک یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا تو مجھے بھی سکون نہیں آئے گا. تو یہ میرے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپنے انجام تک پہنچے اور یہ پیسے ہائی کورٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں آ کے گریں اور 900 فیملیز کو ملیں. پھر اسی طرح اسکیم 46 جو ہم لانا چاہ رہے ہیں وہ کام بھی ابھی ادھورا ہے، اور میری خواہش ہے کہ یہ کام کمپلیٹ ہو، کیونکہ اس سے کے ڈی اے کا اگلے 25 سے 30 سال کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے. تو یہ 2 کام میں ایسے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مکمل ہو جائیں تو ایک آدمی کو اپنی اچیومنٹ میں جو اس کو شمار کرے گا. اچھا نوید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ 3 مہینے بعد اپنی کارکردگی بتا رہے ہیں اور خاطر خواہ اچھی کارکردگی بھی ہے، لیکن آپ کو ایسا کیا محسوس ہو رہا ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ اگر مجھے 3 مہینے اور ملیں، تو ایسی کوئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ڈی جی اب نہیں رہیں گے یا کوئی نیا ڈی جی آئے گا کیونکہ سندھ گورنمنٹ آ گئی؟ دیکھیں کئی لوگ دوست مجھ سے یہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، آپ کے چاہنے سے یا آپ کی ون سے نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کیونکہ بیوروکریسی کا ٹرانسفر پوسٹنگ کا وہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ نظامی صاحب نے 8 سال ڈی جی شپ رہی ان کی، اور محمد علی شاہ صاحب جو ہے 1.5 سال رہے، 1.5 سال جو ہے سمی صدیقی صاحب رہے، 1.5 سال ناصر عباس رہے، اور ایسے ڈی جی بھی آئے جو 1 مہینے رہے، اور ایسے ڈی جی بھی آئے جو 3 گھنٹے رہے. تو یہ چیز کسی بھی ڈی جی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈی جی اپنے ٹارگیٹس فکس کر دیتا ہے، اور اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہ آپ کے ڈی کیسا چل رہا ہے یا آپ کیسا چلا رہے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ باقی ڈی جی کیا جواب دیتے ہیں، میں تو جواب یہ دیتا ہوں کہ آپ خلق خدا سے پوچھیں. میری پرفارمنس جو ہے میں خود کو ہی بتاؤں گا، میری پرفارمنس تو جو آپ میرے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ بتائیں گے، یا جو میرے ادارے کے ملازمین ہیں یا جو افسران میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ میں نے کے ڈی اے میں بہتری کی ہے یا بگاڑ پیدا کی ہے. اچھا نوید بھائی یہ بتائیے گا کہ کراچی شہر سے لاہور شہر رقبے کے لحاظ سے بھی آبادی کے لحاظ سے بھی چھوٹا ہے، جی جی وہاں 56 ٹاؤن پلانر موجود ہے. کراچی شہر 4.5 سے 5 کروڑ کی آبادی پہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ 1 ٹاؤن پلانر موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کی جو اسکیمیں آپ لانچ کر رہے ہیں، جو پریویس میں اسکیمیں موجود ہیں، تو کیا 1 ٹاؤن پلانر کر سکتا ہے؟ نہیں بالکل آپ کی بات بالکل. آپ نے 40 کروڑ جو گرانٹ ہے اس میں بھی آپ نے بہترین کارکردگی دکھائی، اور بھی جو آپ نے کہا وہ سارے معاملات دیکھے. یہ ٹاؤن پلانر جو ہے وہ 1 موجود ہے ہمارے پاس، اس سے کیا ادارہ چل سکتا ہے یا اس کو آگے بڑھائیں گے آپ؟ ادارہ تو نہیں چل سکتا، لیکن اصل تو کراچی کی پلاننگ بھی نہیں ہو سکتی نا. لیکن پھر وہ دیکھیں یہ سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی جو ہے وہ کے ڈی کے انڈر میں نہیں آتی ہے، تو یہ ماسٹر پلان کا جو ہے وہ ایشو ہے. ہاں لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 3 کروڑ یا 4 کروڑ کی آبادی کے لیے 1 ٹاؤن پلانر کم ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پچھلے کچھ سالوں سے اپائنٹمنٹ پہ بین بھی تھا، اب نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے اور بھرتیوں پہ سے پابندی ہٹ گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والی گورنمنٹ ضرور اس پہ جو ہے دے. اچھا نوید بھائی یہ بتائیے گا کہ ایس بی سی سے آپ نے کچھ واجبات لینے تھے اور دیگر ادارے ہیں جی جی ان سے بھی واجبات لینے تھے، اور آپ کی ٹیبل ٹاک بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بھی طے ہوئی، کیا وہ واجبات ملے؟ نہیں ابھی تک وہ واجبات جو ہے نہیں ملے، اور سندھ گورنمنٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ 7 دن کے اندر جو ہے بلڈنگ کنٹرول کے ساتھ اور ماسٹر پلان کے ساتھ اور ایل ڈی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریکنسائل کریں. ہم نے اپنی طرف سے جو ہے 2 آفیسر جمیل بلوچ صاحب اور شکیل صدیقی صاحب
نومینیٹ کر دی اور ان کو لیٹر بھی لکھا. تو اس سلسلے میں صرف ایک LDA نے ہم سے جو ہے وہ رجوع کیا اور ہماری ایک میٹنگ ان کے ساتھ ہو گئی ہے. مگر بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپونڈ آیا نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ بلڈنگ کنٹرول کو اپنے ساتھ جو ہے انگیج کیا جائے اور ریکنسائل کیا جائے تاکہ میٹر جو ہے ایک دفعہ جو ہے فائنلائز ہو جائے. اور باقی اداروں پہ جو ہمارے واجبات ہیں جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور ایکسائز ہے، اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کو جو گورنمنٹ سے گرانٹ آتی ہے وہاں سے وہ ڈائریکٹ ڈیڈکشن ہوگی. تو وہ سمری بھی وہ ہو گئی ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو ہمیں امید ہے کہ وہ پیسے بھی ہمیں مل جائیں گے انشاءاللہ.